عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کمزور بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو رحمت بھی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نعمت بھی بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے آپ کے بھائی بھی خوب محبت کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی خوب محبت کرتے ہیں، آپ کی ماں بھی آپ سے خوب محبت کرتی ہے، آپ کے گھر والے آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں دیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو غمی کی حالت میں نہ دیکھیں۔ آپ کو اچھا کھانا پسند ہے، وہ اپنی طاقت بھر کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کھانا آپ کو دیں۔ آپ کو اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے کپڑے پسند ہیں، وہ اپنی طاقت بھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے لباس دیں اور اچھی اچھی چیزیں دیں۔ آپ کو اچھے زیورات پسند ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس مال ہے، جو دولت ہے، اسی کے مطابق وہ جس قدر ہو سکے اپنی طاقت بھر آپ کو اچھے زیورات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تمام کاموں کا، تمام باتوں کا خلاصہ بس یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوش کر دیں، اس لیے کہ آپ کمزور ہیں اور کمزوروں پہ رحم کیا جاتا ہے۔ جو ضعیف و ناتواں ہوتے ہیں ان پہ رحم کیا جاتا ہے اور دل رحم کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل ترس کھانے لگتا ہے کہ بیچاری یہ کمزور بچی ہے، کمزور بہن ہے، اس پہ ترس کیوں نہ کھایا جائے، یہ تو بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، بس تھوڑی جو چیز کر سکتی ہے تو اس کو مدد کرنے والے، اس کے مددگار تو ہم ہی نہ ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتے ہیں، بہنیں ہو سکتی ہیں، آپ کی دوسری بہنیں، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کے گھر والے، اس لیے سبھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہاں پہ ایک خاص بات یاد دلانا چاہوں گا کہ ابھی آپ کی شادی ہو رہی ہے اور شادی میں بھی آپ کی محبت میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اب کچھ دنوں کے بعد آپ کا نکاح ہوگا، یا بہت سی عورتیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، یا بہت سی عورتیں 1-2 سال میں ان کی شادی ہوگی، تو ان کی شادی کی تیاری میں ابھی سے گھر والے لوگ لگ گئے ہیں، اور صرف شادی کی تیاری میں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے اور خاص طور سے شادی کے موقع سے بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس ہے اچھے اچھے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں اور اچھے اچھے لباس کا انتظام کر رہے ہیں، اچھے اچھے زیورات کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور آپ کی شادی میں دیکھیے، سب کو دیکھیے، وہ بہت کم سو رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو خوش کر دیں۔ لیکن بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ملے گی؟ سب سے زیادہ خوشی آپ کو زیورات سے ملے گی؟ یقیناً زیورات سے آپ کو تو خوشی ملے گی، لباس سے تو آپ کو خوشی ملے گی، اچھے کھانے ملیں گے تو اس سے آپ کو خوشی ملے گی، اچھا گھر ملے گا اس سے آپ کو خوشی ملے گی، لیکن سب سے زیادہ جو خوشی ہے آپ کو کس چیز سے ملے گی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جو خوشی ہے آپ کو اس بات سے ملے گی کہ آپ کا شوہر نیک ہو۔ سب سے زیادہ خوشی ہے وہ اس بات سے ملے گی کہ آپ جب شادی کر کے اپنے سسرال جا رہی ہیں تو زیورات اور کپڑے وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہیں، جتنا ہو سکا گھر والوں نے انتظام کیا وہ تو لے کر جائیے گا، ان چیزوں سے تو آپ کو خوشی ملے گی، لیکن جو سب سے زیادہ خوشی ملے گی وہ اس بات سے خوشی ملے گی کہ آپ جب جائیے سسرال تو کپڑوں کے ساتھ بھی جائیے، زیورات کے ساتھ بھی جائیے، جو بھی آپ کے پاس میسر ہوں اور جو بھی کھانے وغیرہ کی چیزیں ہوں لے کے جائیے، لیکن اپنے ساتھ ایمان لے کر جائیے۔ اگر آپ کپڑے کچھ کم لے کے جائیے گا، اس لیے کہ اگر غریب ہیں آپ تو کپڑے کچھ کم لے کے جائیے گا، زیورات کچھ کم لے کے جائیے گا، پلنگ جو ہے بالکل ہائی کوالٹی کا نہیں ہے، لو کوالٹی کا ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر ایمان لے کر نہیں جائیے گا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوئیے گا۔ اگر آپ کو ایک ٹرک زیورات دے دیے جائے، ایک ٹرک کپڑے دے دیے جائے، ایک ٹرک ساز و سامان دے دیے جائے، بلکہ بالکل بہت بڑا گھر، بہت بڑا بنگلہ آپ کو دے دیا جائے، بہت پیسے دے دیے جائیں، ہر چیزیں دے دی جائیں، لیکن اگر آپ ایمان لے کر نہیں جا رہی ہیں سسرال تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ کو خوشی نہیں مل پائے گی۔ اصل خوشی ملے گی یہ اس وقت
کہ آپ اپنے ساتھ جو بھی ہیں لے کے جائیے گا، جو بھی ساز و سامان گھر والوں نے جتنا بھی میسر کیا، جتنا بھی انتظام کیا، اتنی چیزیں لے کے جائیے۔ لیکن سب سے جو بڑی چیز آپ لے کر جا سکتی ہیں اس سسرال میں وہ یہ ہے کہ آپ ایمان لے کر جائیے۔ اگر آپ ایمان اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں تو یہ ایمان آپ کے لیے بہت ہی بڑا زیور ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا زیور ہے، یہ بہت بڑی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ سانولی ہیں، اگر آپ کالی ہیں، اگر آپ خوبصورت نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اس ایمان کی وجہ سے آپ شوہر کی نگاہ میں خوبصورت بن جائیے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے شوہر ایسے ہیں جن کی بیویاں سانولی ہیں، جن کی بیویاں کالی ہیں، لیکن وہ بیویاں نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شوہر کی بات مانتی ہیں۔ اسی وجہ سے شوہر ان کالی بیویوں سے خوب محبت کرتے ہیں، ان سانولی بیویوں سے خوب محبت کرتے ہیں۔ اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں لیکن اچھی نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، تو شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ عورت کی جو خوبصورتی ہے اس کے ایمان میں ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو عورت بہت خوبصورت بن کر ابھرتی ہے۔ تو جب آپ سسرال جا رہی ہیں میری پیاری بچیوں، خاص طور سے اس بات کو سن لیجئے کہ جب آپ سسرال جا رہی ہیں تو جو بھی سامان گھر والے آپ کو دے رہے ہیں لے کے جائیے، ان سے فائدہ اٹھائیے گا، یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان لے کر جائیے، آپ صحیح طور طریقہ لے کر جائیے، صحیح رنگ ڈھنگ لے کے جائیے، صحیح طرز عمل لے کر جائیے۔ وہاں پہ جب آپ جائیے تو اچھے طریقے سے رہیے، یہیں سے اچھے طریقے سے رہیے گا تو وہاں پہ بھی جا کے آپ اچھے طریقے سے رہ پائیے گا۔ آپ یہیں سے نماز روزہ کی پابندی کیجیے، وہاں پہ جانے کے بعد بھی آپ روزہ نماز کی پابندی کیجیے، مسئلے مسائل جو آپ کو معلوم ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریے گا۔ اور پھر جب آپ شوہر کے پاس جائیے گا تو آپ اپنے مقام کو بھی پہچانیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے، آپ وہاں پہ رحمت بن کر رہیے، اللہ نے آپ کو نعمت بنایا ہے، آپ وہاں پہ نعمت بن کے رہیے۔ لیکن کس طرح رحمت بن کے رہیے گا، کس طرح نعمت بن کے رہیے گا؟ جب آپ ایمان کے ساتھ رہیے گا، شوہر کی بات مان کر رہیے گا تو آپ رحمت بن کے رہیے گا، آپ بھی خوش رہیے گا، شوہر بھی خوش رہیں گے۔ آپ جب جا رہی ہیں تو آپ کے لیے میں کچھ نصیحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایمان کے ساتھ جائیے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پکا ایمان رکھتے ہوئے جائیے، اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ اللہ سے کیجئے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے، اور قرآن سے کیجئے، اسلام سے کیجئے، اور اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑیے، اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے۔ لیکن جب آپ شوہر کے پاس جا رہی ہیں تو سب سے زیادہ آپ شوہر سے محبت کیجئے، شوہر کی بات مانیے، اس لیے کہ شوہر کی جب آپ بات مانیے گا تو کامیابی کی طرف جائیے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی عقل کم ہے، شوہر کی عقل زیادہ ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت آپ میں کم ہے، شوہر کے اندر زیادہ ہے، اس لیے شوہر کی بات کو مانیے۔ شوہر آپ کو ہمیشہ صحیح راستے کی طرف لے جائے گا، شوہر ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ شوہر ظالم ہوتے ہیں، کچھ شوہر کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی آپ شوہر سے الجھیے مت، شوہر سے لڑیے مت، بلکہ ہمیشہ آپ نرمی سے بات کیجیے، محبت سے بات کیجیے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ سختی کے ساتھ آپ شوہر کو کبھی بھی نہیں سدھار سکیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں علم والی ہوتی ہیں، ان کو مسئلے مسائل زیادہ معلوم ہوتے ہیں، اور شوہر ان پڑھ ہوتا ہے، اور شوہر غلطیاں کرتا ہے، شوہر گناہ کا کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو شوہر شرابی ملتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے بھی شوہر شرابی ملیں۔ کبھی کبھی شوہر جواری ملتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے بھی شوہر جواری ملیں۔ کبھی کبھی شوہر بہت دھوکہ باز ملتا ہے، غلط کام کرنے والا ملتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، ہمیشہ گناہ کا کام کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شوہروں سے بچائے۔ لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شوہر کے اندر غلطی ہے، پھر بھی آپ شوہر کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، محبت سے بات کیجیے۔ کبھی بھی شوہر کو سختی کے ساتھ مت سمجھائیے، بلکہ
آپ جب جا رہی ہیں شوہر کے گھر تو جاتے جاتے سمجھانا شروع مت کیجیے، جو غلط کام ہے اس کو دل سے غلط سمجھیے، لیکن فوراً زبان مت کھولیے۔ اب ہاتھ تو اٹھانا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے تو بس اس عورت کی وقت کم ہو گئی، اس عورت کا درجہ کم ہو گیا، اب وہ عورت بربادی کی طرف جائے گی۔ تو ہاتھ تو اٹھانا نہیں ہے، زبان سے کبھی کبھی سمجھانا ہے، وہ بھی شروع میں مت سمجھائیے۔ شروع میں تو بس آپ جائیے، شوہر کی بات مانیے، شوہر سے محبت دکھائیے، دل سے بھی محبت کیجیے اور ظاہر میں بھی محبت دکھائیے۔ اگر آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ میرے دل کو ایسا بنا دیجیے کہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شوہر ہی سے محبت کروں۔ اللہ رسول سے تو محبت کرنا ہی ہے، اسی پہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اے اللہ سب سے زیادہ میں شوہر سے محبت کروں۔ جب آپ اس طرح دعا کیجئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا بنا دیں گے کہ آپ شوہر سے محبت کرنے والی بن جائیے گا۔ تو شوہر سے خوب محبت کیجئے، شوہر کی بات مانیے، شوہر کی خدمت کیجئے اور تلاش میں رہیے کہ شوہر کیا چاہتا ہے، شوہر کا دل کیا چاہتا ہے، شوہر کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے مطابق آپ رہیے۔ شوہر کے کپڑے دھل دیجئے، شوہر کی خدمت کیجئے، شوہر کو جو کھانا پسند ہے اس طرح کھانا شوہر کے سامنے پیش کیجئے۔ شوہر جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان چیزوں سے آپ بھی محبت کیجئے، تاکہ شوہر کو یہ لگے کہ میری بیوی ان چیزوں سے محبت کرتی ہے جن چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ شوہر کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ شوہر کے دل کی بات کو سمجھتی ہیں، شوہر کے دل کے مطابق آپ رہ رہی ہیں۔ جب آپ اس طرح کیجئے گا تو شوہر آپ سے خوب محبت کرنے لگے گا۔ شروع میں آپ مت گھبرائیے، ہو سکتا ہے کہ شروع میں شوہر آپ سے محبت نہ کرے، کم محبت کرے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے رہیے گا، صحیح اخلاق کے ساتھ رہیے گا، صحیح کیریکٹر کے ساتھ رہیے گا تو شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ بس شوہر اب آپ سے خوب محبت کرنے لگے گا۔ جب خوب محبت کرنے لگے گا تو شوہر کے اندر جو بھی برائیاں ہیں آپ نرمی سے سمجھائیے گا، اچھے انداز میں بتائیے گا، تو شوہر فوراً کہے گا اے میری پیاری بیوی تم بول رہی ہے کہ جوا چھوڑ دو، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اے میری پیاری بیوی تم بول رہی ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میری پیاری بیوی تم بہت اچھی ہو، تم میری بات مانتی ہو۔ میں تو کتنا گناہ کرتا تھا پھر بھی تم میری بات مانتی رہی، میں کتنا غلط کرتا تھا پھر بھی تم میری خدمت کرتی رہی، تم ہمیشہ میری بات مانتی رہی، بلکہ میرے اشارے پہ چلتی رہی۔ تم سے اچھی بیوی کون ہو سکتی ہے؟ تم تو بہت اچھی بیوی ہو۔ بتاؤ کون کون سی غلطیاں ہیں میرے اندر، بتاؤ میں سب چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ کا شوہر آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ تمام غلطیوں کو بتا دیجئے، ایک ایک غلطی کر کے بتا دیجئے، شوہر ان تمام غلطیوں کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ شروع میں سختی کر دیجئے گا اور سخت لہجے کے ساتھ کہیے گا کہ آپ میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، تو بس اس وقت تفرقہ پڑنے لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ بہت بگڑ جائے۔ تو شوہر کو شروع میں سمجھانا نہیں ہے، بلکہ غلطیوں کو دیکھیے، دل سے غلطیوں کو غلط سمجھیے، لیکن پھر بھی شوہر کی عزت کیجیے، شوہر کی محبت پہلے حاصل کیجیے۔ جب محبت حاصل کر لیجیے اس کے بعد سے شوہر سے اچھی طرح بات کیجیے۔ یاد رکھیے کہ شوہر پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور شوہر کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، اور شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بھی اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ اگر یہ سب چیزیں کیجئے گا تو پھر آپ برباد ہو جائیے گا۔ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کیجئے، بلکہ آپ کے لیے جو بہترین زیور ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر آپ کے ساتھ کچھ سختی کر رہا ہے آپ رو دیجئے وہاں پہ۔ اگر رونا نہیں آتا ہے تو زبردستی ہی رو دیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں رونے والا بنا دیجئے۔ تو آپ وہاں پہ روئیے، ضد مت کیجئے کسی بات کے لیے۔ شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان سے محبت کیجئے۔ اگر وہ لوگ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ ان سے لڑیے مت، بلکہ رو دیجئے۔ کبھی بھی آواز اونچی مت کیجئے۔ یہ سب جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ان باتوں پہ آپ عمل کیجئے گا تو دیکھیے گا کہ کچھ دن تو آپ صبر کیجئے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح ترقی دیں گے، آپ کو بھی خوش کریں گے، سب کو خوش کر دیں گے، سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور ایک دن جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں یا جو غلط کام کرنے والے ہیں وہی آپ سے کہیں گے
کہ ہم لوگ غلط کر رہے تھے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو تم معاف کر دو، اب ہم لوگ مل جل کر رہیں گے. تو کچھ دن تو صبر کرنا پڑتا ہے. کوئی یہ سمجھے کہ محنت نہیں کرے اور ہر چیز بالکل صحیح مل جائے تو ایسا جلدی نہیں ہوتا ہے. صبر تو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اپنے شوہر کے پاس جائیے گا تو کچھ غلطیاں نظر آئیں گی، ان غلطیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیے گا کہ ان میں بھی کچھ غلطیاں ہوں گی. غلطیوں کو چھالیے مت، پہلے محبت، آپ تو سب سے پہلے محبت لینے کی کوشش کیجیے، ان کی بات مانیے. کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ لوگ تو ہم کو غلام بنا دیے ہیں، تو آپ غلام بن کر رہیے، صبر کیجیے، صبر کرنا پڑے گا. اگر جاتے جاتے آپ ہٹلر بن جائیے گا، آپ بالکل دبنگ بن جائیے گا اور بولیے کہ میں کسی سے دبنے والی نہیں، اگر آپ اس طرح کیجیے گا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو پائیے گا. کس سے لڑیے گا؟ اور لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. محبت کے ذریعے سے آپ تو پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہیں. آپ اسلام کی تاریخ میں اسلامی تاریخ پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ محبت کے ذریعے سے انسان کیا سے کیا کر سکتا ہے، لیکن لڑائی کے ذریعے سے آپ نہیں کر پائیے گا، اس لیے کہ آپ کمزور ہیں. اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے اس حساب سے آپ رہیے. آپ صحابہ کرام کی جو بیویاں ہیں ان کی زندگی کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں جو ہم سب کی ماں ہیں ان کی زندگی کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے مطابق زندگی گزاریے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کیا ہیں، ان کا درجہ کتنا بلند ہے. وہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزاری ہیں، تو ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں جن کو ہم آپ عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہم. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. اللہ نے کتنا اونچا ان کا مقام کر دیا. تو آپ اس کے مطابق زندگی گزاریے. لڑیے مت، کبھی آواز اونچی مت کیجیے، ہاتھ مت اٹھائیے. اگر آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والا غلط کر رہا، آپ وہاں پہ روئیے، اللہ کے سامنے روئیے. ان لوگوں کے سامنے بھی اگر رونا آ جائے تو رو دیجیے. اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غلام بن کر زندگی گزار رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، غلامی کی زندگی گزاریے. یہ غلام کی زندگی نہیں ہے، یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر آپ کو، کبھی کبھی شوہر نیک بھی ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شوہر تو نیک ہیں اور گھر والے نیک ہیں، لیکن پھر بھی میں غلاموں والی زندگی گزار رہی ہوں، ہمارے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو ایسا مت سمجھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے اندر کچھ غلطی دیکھتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا کہ اللہ نے آپ کو کمزور بنایا ہے، آپ کی عقل کو کم بنایا ہے. تو کبھی کبھی آپ غلطی بھی کیجئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو وہاں پہ شوہر تو آپ کو کنٹرول میں رکھے گا ہی، شوہر تو صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کرے گا ہی. وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ تو ہم کو غلام بنا رہے ہیں. آپ ایسا مت سمجھیے. ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی کر رہی ہوں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اور آپ کی غلطی کی وجہ سے اب ایک ایک غلطی، کتنی آپ کی غلطیاں ہیں، تمام غلطیوں کو تھوڑو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تمام غلطیوں کے بارے میں تھوڑو بتائیں گے، بس وہ کنٹرول کریں گے. اور جب وہ کنٹرول کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو غلام بنا رہے ہیں. آپ ایسا مت سمجھیے، آپ ان کی بات کو مان لیجئے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غلام ہی بن رہی ہیں تو اس طرح سمجھیے، بن جائیے غلام، لیکن آپ ہمیشہ نرمی کے ساتھ رہیے اور اپنے اخلاق کو اچھے طریقے سے پیش کیجیے، ان کی باتوں کو مانیے، اللہ سے دعائیں کیجیے. جب آپ اس طرح کیجیے گا تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا، کبھی 1 مہینے کے بعد، کبھی کچھ مہینوں کے بعد، کبھی 1 سال کے بعد. صبر تو کرنا پڑتا ہے. اچھے لوگوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے، تبھی تو اونچے مقام کو حاصل کیجیے گا. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سب آپ سے محبت کرنے لگیں گے. جب سب آپ سے محبت کرنے لگیں گے آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، آپ کی زندگی خوش و خرم ہو جائے گی. یہاں پہ بھی آپ کامیاب ہو جائیے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائیے گا. کبھی کبھی کھانے پینے میں کمی آئے گی، آپ اس کا ٹینشن مت لیجیے. آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اچھا کھانا کھلا، اللہ ہمیں تو صحت دے. آپ صبر کیجیے، صرف محبت کو لینے کی کوشش کیجیے، شوہر کی محبت، شوہر کے ماں باپ کی محبت.
شوہر جس بات کو پسند کرتا ہے آپ بھی ان باتوں کو پسند کیجیے، اور شوہر جن باتوں سے نفرت کرتا ہے ان باتوں سے آپ بھی نفرت کیجیے۔ ہاں اگر شوہر غلط باتوں کو پسند کرتا ہے تو آپ ان غلط باتوں کو پسند مت کیجیے، لیکن شوہر سے لڑیے مت، آواز کو اونچا مت کیجیے۔ اگر شوہر اچھی باتوں سے نفرت کرتا ہے تو آپ اچھی باتوں سے نفرت مت کیجیے، لیکن شوہر سے لڑیے مت۔ اسی طرح شوہر کے گھر والوں سے لڑیے مت۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور شوہر کے گھر والے غلط ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پیش کیجیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، ان کی محبت لیجیے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے رہیے گا، صبر کیجیے گا، تو کچھ دنوں کے بعد آپ محبت لے لیجیے گا۔ جب آپ محبت لے لیجیے گا تو آپ ان کے دلوں پہ قبضہ کر لیجیے گا۔ پھر آپ ان کو جو بولیے گا کہ یہ گناہ چھوڑ دو بھائی، وہ چھوڑ دیں گے۔ شوہر، میرے پیارے شوہر، اس گناہ کو چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیں گے۔ شوہر کے ماں باپ سے آپ کہیے گا کہ امی جان، ابو جان، اور شوہر کی جو بہنیں ہیں ان سے آپ کہیے گا کہ پیاری بہنیں، آپ لوگ ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ وہ سب گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ آپ سے سب محبت کرنے لگیں گی۔ لیکن شروع میں آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غلام بن کر رہی ہیں تو رہیے غلام بن کر۔ اور میں آپ سے اس لیے یہ سب نصیحتیں کر رہا ہوں کہ آپ سب میرے لیے بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، آپ میرے لیے بہنیں ہیں۔ اپنی بہنوں کو میں یہ نصیحت نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے سب لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے زیورات دینا چاہتے ہیں، اچھے کپڑے دینا چاہتے ہیں۔ میں بھی آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں بھی آپ کو یہ سب تحفے دے رہا ہوں، یہ گفٹ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اخلاق یہ آپ کے لیے بہترین گفٹ ہے، اچھا ایمان آپ کے لیے بہترین گفٹ ہے۔ ان کی روشنی میں اگر آپ زندگی گزاریے گا تو کپڑوں سے جتنی خوشی آپ کو نہیں ملے گی، سب سے زیادہ خوشی آپ کو ان چیزوں سے ملے گی۔ ان چیزوں کو آپ اپنے دل میں بٹھا کر رکھیے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھیے گا، دیکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو کامیاب کر رہا ہے۔ یہ تو رہی بات کہ جب شوہر غلط کرنے والے ہوں، گناہ گار ہوں، اور اس کے گھر والے گناہ گار ہوں، تو آپ کو کس طرح رہنا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شوہر اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ شوہر تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی عزت دار ہو۔ تو کیوں وہ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نیک ہیں، تبھی نہ۔ شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی روزہ نماز کرنے والی ہو۔ تو کیوں چاہتے ہیں شوہر؟ اس لیے کہ شوہر نیک ہیں۔ تو جب شوہر آپ کے نیک ہیں، جب شوہر برے ہیں تو کیسے کرنا ہے میں نے بتا دیا، لیکن جب شوہر نیک ہیں تو ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے؟ بس اب آنکھ بند کر کے شوہر کی بات کو مانیے، شوہر جو بھی کر رہا ہے اس کی بات کو مان لیجئے، اور شوہر کے گھر والے جو بھی بتا رہے ہیں اس لیے کہ وہ بھی نیک ہیں تو ان کی بات کو مان لیجئے۔ اگر شوہر کے گھر والوں میں کچھ کمی ہے تو پھر میں نے جو بتایا کہ اگر کمی ہے تو کیسے رہنا ہے، اور اچھائی ہے تو پوری بات مان لیجئے، کمی ہے تو کیسے رہنا ہے۔ اس وقت بھی بات مان کر رہنا ہے، لیکن غلط کو غلط سمجھنا ہے اور فوراً روکنا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ محبت لیجئے ان سے۔ اور اگر شوہر کے گھر والے کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں بھی میں آپ سے ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی بہت سی عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ساس سسر اچھے نہیں ملے ہیں، نند اچھی نہیں ہیں، شوہر کی بہنیں اور شوہر کے گھر والے اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے پھر عورتیں شوہر کے ماں باپ سے لڑنے لگتی ہیں، شوہر کی بہنوں سے لڑنے لگتی ہیں، تو پھر وہیں پہ وہ بربادی کے کنارے آ جاتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ شوہر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ محبت شوہر اپنے ماں باپ سے کرتا ہے۔ اپنی بہنوں کو بچپن سے دیکھ رہا ہے، کیا اپنی بہنوں سے محبت نہیں کرے گا؟ جب آپ چلی گئی ہیں تو کیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، اپنی بہنوں کو چھوڑ دے گا؟ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، اور بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ شوہر کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے آپ کہ شوہر کے ماں باپ سے آپ لڑیے گا تو کیا کبھی بھی شوہر آپ سے محبت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ شوہر یہ دیکھے گا کہ یہ میری بیوی ہے، میری ماں ہی سے لڑتی ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی سے یہ نفرت کرتی ہے، تو کبھی بھی شوہر آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ آپ کو تو کھلا دے گا، پلا دے گا، پہنا دے گا، لیکن دل میں جگہ نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کو پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن شوہر کی محبت نہیں ملے تو آپ کامیاب نہیں ہوئیے گا، آپ تو برباد ہو جائیے گا، تباہ ہو جائیے گا، ہلاک ہو جائیے گا۔ کامیابی کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت ہو، آپ شوہر سے محبت کریں، شوہر آپ سے محبت کرے، تو شوہر کے ماں باپ سے کبھی نہیں لڑنا ہے۔ شوہر اپنے ماں باپ سے پوری طرح محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے آپ کبھی بھی شوہر کے ماں باپ کی برائی بیان مت کیجیے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں اور آپ کے شوہر بھی پڑھا لکھا ہے، لیکن شوہر کے ماں باپ ان پڑھ ہیں۔ شوہر کے ماں باپ محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، مصیبتیں اٹھا کر شوہر کو تو پڑھا دیا، لیکن وہ لوگ ان پڑھ ہیں، تو شوہر سے تو اتنی غلطی نہیں ہوگی، اور آپ بھی پڑھی لکھی ہیں تو آپ سے بھی غلطی نہیں ہوگی، لیکن شوہر کے ماں باپ سے بہت سی غلطیاں ہوگی، کبھی کبھی بیوقوفی کی باتیں کریں گی، گناہ کی باتیں کریں گی، کبھی کبھی بنا مطلب کہ وہ لوگ ظلم کریں گی، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ لوگ پڑھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ ان پہ حاوی مت ہو جائیے، اور آپ ان کے سامنے سینہ نکال کر اور بالکل آپ ان کے سامنے تن کر اور دبنگ بن کر اور ہٹلر بن کر مت رہیے، بلکہ آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیے اور محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان کی لاکھ غلطی لیکن آپ خدمت کیجیے۔ شوہر کی جو ماں ہے، شوہر اپنے ماں باپ کا خدمت کرے گا، باپ کا تو شوہر بدن دبا دے گا، پیر دبا دے گا، لیکن ماں کا پیر تو شوہر نہیں دبا سکتا، اس لیے کہ پردہ کا مسئلہ ہے۔ تو شوہر کا جو کام ہے آپ کیجئے، شوہر کے کپڑے آپ دھل دیجئے، استری کر دیجئے، شوہر کو اچھے کھانے دیجئے، شوہر کا گھر آپ صاف ستھرا رکھیے، اس سے شوہر کو خوشی ملے گی۔ اور شوہر جیسے کپڑا دھلنا یہ شوہر کا کام ہے، تو شوہر کا کام آپ خود کر دیجئے، گھر کا کام آپ کیجئے گا، باہر کا کام تو شوہر کرتا ہی ہے۔ تو جب شوہر کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹائیے گا، شوہر کے کام میں آپ معاون رہیے گا، شوہر کو ہیلپ دیجیے گا، تو شوہر آپ سے محبت کرے گا۔ اسی طرح ماں کی خدمت کرنا شوہر کے اوپر ضروری ہے، تو شوہر تو ماں کا پیر نہیں دبا سکتا، شوہر ماں کا بدن نہیں دبا سکتا، تو یہ شوہر کا کام ہے، آپ کیجیے۔ شوہر کی جو ماں ہے یعنی جو آپ کی ساس ہے، آپ ان کے کپڑے کو خود سے دھل دیجیے، آپ ان کا بدن خود دبا دیجیے۔ شوہر ایسا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو خوش کروں، تو اپنے بھائیوں کے کپڑے بھی دھل دیتا ہے۔ بہنوں کے تو کپڑے نہیں دھل سکتا نا شوہر، ماں کے کپڑوں کو تو نہیں دھل سکتا نا، تو یہ جو شوہر کا کام ہے، شوہر کا کام سمجھ کر آپ شوہر کی جو بہن ہے ان کا بھی کپڑا دھل دیجئے، شوہر کی ماں ہے ان کے بھی کپڑے دھل دیجئے۔ جب آپ اس طرح کیجئے گا تو اللہ آپ سے خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی کسی انسان کی مدد کرتا ہے، مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ شوہر کی مدد کیجئے گا، شوہر کی ماں کی مدد کیجئے گا، شوہر کی بہنوں کی مدد کیجئے گا، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور جب اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کتنی مدد کرے گا آپ سوچ سکتی ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے نا، ایک انسان مدد کرتا ہے تو آپ کامیابی تصور کرنے لگتی ہیں کہ انسان مدد کر رہا ہے اب میں کامیاب ہو جاؤں گی، جب اللہ مدد کرے گا تو کامیاب نہیں ہوئیے گا، وہ تو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ تو حدیث شریف پہ عمل کرتے ہوئے عمل کیجئے، یہ کام کیجئے، شوہر کی خدمت کیجئے، ان کے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اور یہاں پہ آپ ذرہ برابر بھی یہ مت سمجھیے کہ آپ غلام بن کر رہ رہے ہیں، نہیں، آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیے گا تو محبت پیدا ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ تو اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے کہ شوہر جس چیز سے محبت کرتا ہے اگر وہ چیزیں صحیح ہیں، بتائیے شوہر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، غلط کرتا ہے؟ نہیں، صحیح کرتا ہے۔ اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے، غلط کرتا ہے؟ نہیں، صحیح کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، غلط کرتا ہے؟ نہیں، صحیح کرتا ہے۔ آپ سے بھی محبت کرتا ہے تو صحیح کرتا ہے۔ تو شوہر اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے محبت کرتا ہے تو یہ تو صحیح ہے نا۔ اگر جب شوہر یہ صحیح کر رہا ہے تو آپ شوہر کا ساتھ دیجئے۔ جن چیزوں سے شوہر محبت کرتا ہے ان چیزوں سے آپ نفرت مت کیجئے۔ ہاں، اگر شوہر شراب سے محبت کرتا ہے تو آپ شراب سے نفرت کیجئے، لیکن شوہر کو فوراً مت سمجھائیے، پہلے محبت دیجئے، پھر بعد میں آپ سمجھا دیجئے گا۔
جب آپ اس طرح زندگی گزاریے گا تو پورے گھر سے آپ کو محبت ملے گی. آپ کے بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ بچے پھر سب گھر کے سبھی لوگ مل جل کر بچوں کی پرورش کریں گے. وہی بچے بہت بلند مقام حاصل کریں گے. وہی بچہ اللہ کا ولی بنے گا. وہی بچہ اللہ کی نگاہ میں بزرگ بن کر ابھرے گا. وہی بچہ پوری دنیا میں انشاءاللہ نام روشن کرے گا. پھر آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. پھر جنت میں آپ بہت اونچائی پہ جائیے گا. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش کر دیں گے، کامیاب ہو جائیے گا. دوسری عورتیں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گی اور کہیں گی کہ کتنی اچھی عورت ہے، یہ عورت تو بالکل متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ اللہ کا ولیہ ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، بالکل اللہ سے قریب ہے یہ عورت. عورتیں عزت کریں گی، شوہر بھی عزت کرے گا، شوہر کے گھر والے بھی عزت کریں گے. باتیں تو بہت ہیں، کتنی باتیں آپ سے کی جائیں. بس ایک خاص بات یہی کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں، اور گفٹ یہی ہے کہ ایمان، پکا اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی بات کو ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیویوں، بیٹیوں، بچیوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تب آپ کامیاب ہو جائیے گا اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا سیکھیے، نماز کی پابندی کیجیے. جن دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں بھی آپ ذکر اذکار تو خوب کیجیے، خوب دعائیں کیجیے، رو کر دعائیں کیجیے. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیے، اور مسئلے مسائل سیکھتے رہیے. یہ سیکھیے کہ شوہر کا حق کیا ہے. آپ اس بات کا دھیان مت دیجیے کہ آپ شوہر کے اوپر آپ کا حق کیا ہے. اگر شوہر اپنا حق ادا نہیں کر رہا تو اللہ کے سامنے وہ جواب دے گا، لیکن اگر آپ اپنا حق ادا نہیں کیجیے گا تو آپ برباد ہو جائیے گا. جب آپ اپنا حق ادا کیجیے گا، شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہیے گا، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہیے گا، اسلام کے مطابق رہیے گا، تو خود وہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. پھر آپ شوہر کو نرمی کے ساتھ بتائیے گا. ہمیشہ نرمی کو یاد رکھیے. نرمی تو آپ کے لیے اتنا بڑا ہدیہ ہے کہ پوری دنیا میں کے سونے ایک طرف اور یہ نرمی ایک طرف، نرمی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. نرمی کے ساتھ جب شوہر کو سمجھائیے گا تو شوہر بھی اپنا حق ادا کرنے لگے گا. عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے